مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد. محترم سامعین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرات صحابہ کو آخری وصیتوں میں سے ایک وصیت یہ بھی ہے کہ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جب رخصت ہو رہے تھے تو خاص کر کے جن چیزوں کو بتایا ان میں سے ایک نماز ہے، اور دوسرا اپنے غلاموں کے ساتھ، اپنے ماتحتوں کے ساتھ حسن سلوک ہے. نماز جس کو فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نماز یہ مفتاح الجنہ، الصلاۃ مفتاح الجنہ، نماز جنت کی کنجی ہے. دوسری جگہ فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے. بہت ساری اس کی فضیلتیں احادیث میں بھی آئی ہے اور قرآن پاک میں بھی اللہ جل جلالہ نے اس کی تاکید کو، اس کی اہمیت کو بتایا ہے. نماز ایک ایسی چیز ہے کہ ہر چیز میں ایک مرکز بنایا نماز کو. مثلاً خوشی کا موقع آتا ہے، عید کے دن کا موقع آتا ہے جو سب سے زیادہ خوشی کا موقع ہوتا ہے، تو سب سے پہلے کہا کہ عیدگاہ جاؤ اور نماز پڑھو، صلاۃ الضحیٰ کی نماز پڑھو. پھر فرمایا غمی کا وقت ہوتا ہے، ایک دم غم، کسی کے انتقال ہوتا ہے تو بہت غم ہوتا ہے، جاؤ اس پر نماز پڑھو، صلاۃ الجنازہ کی نماز پڑھو. ہر چیز میں نماز کی طرف ہم کو متوجہ کیا گیا. ضرورت پڑی تو صلاۃ الحاجہ کی نماز پڑھو. چاند گہن ہو جائے، سورج گہن ہو جائے تو صلاۃ الخسوف، صلاۃ الکسوف کی نماز پڑھو. پانی نہیں ہے، پریشانی ہے، قحط پڑا ہوا ہے، پانی مانگنے کے لیے صلاۃ الاستسقاء کی نماز پڑھو. ہر چیز میں دو معاملے پیش آ گئے تو فرمایا صلاۃ الاستخارہ پڑھو. ہر چیز میں ہم کو یہ کہا گیا ہے کہ تم اپنی زندگی کا مرکز نماز کو بناؤ. نماز، صلاۃ الحاجہ نماز، صلاۃ الاستسقاء نماز، صلاۃ الاستخارہ، ہر ایک میں نماز کہا گیا ہے، کیونکہ نماز ایک ایسی چیز ہے کہ کل قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب کیا جائے گا، نماز کا حساب لیا جائے گا. اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ الصلاۃ فرمایا. نماز کی اہمیت کو بتاتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا سہم فی الاسلام، اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں جو نماز نہیں پڑھتا. پھر مثال دے کر سمجھایا نماز دین کے اندر ایسا ہے جیسا جسم کے اندر سر کا مقام ہے. بغیر سر کے انسان مکمل نہیں ہو سکتا. ایسے ہی فرمایا بغیر نماز کے پورا مسلمان ہو نہیں سکتا. اس لیے سامعین، ہم اپنے آپ پر ضروری سمجھیں کہ خاص کر کے نمازوں کو کسی حالت میں قضا نہ کریں. نماز کو کسی حال میں قضا نہیں کیا جاتا. نماز فرض ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تحفہ ملا ہے وہ نماز کی شکل میں تحفہ ملا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنے پاس بلا کر جو قیمتی، جو بہت ہی عالی شان تحفہ دیا ہے وہ نماز کا تحفہ ہے.
نماز پڑھیں گے تو فرمایا اللہ کے یہاں بہت بڑا عالی مقام ہوگا. اس کی فضیلتیں، اس کی بشارتیں بہت آئی احادیث میں. فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز کی خاصیت بتائی. نماز جو اہتمام کے ساتھ پڑھتا ہے، جو نماز صحیح پڑھتا ہے، فکروں کے ساتھ پڑھتا ہے، خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ پڑھتا ہے، تو یہ نماز کی خاصیت ہے. جیسے شکر کی خاصیت ہے، مرچ کی خاصیت ہے، نمک کی خاصیت ہے، ایسے ہی نماز کی خاصیت بتائی کہ نماز کیا ہے؟ نماز انسان کو برائی سے روکتی ہے. نماز انسان کو برائی سے روکتی ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. اب میرے محترم بزرگوں، محترم سامعین، ہم کو ابھی اپنی نمازوں کا جائزہ لینا ہے. میں نماز پڑھ رہا ہوں، نماز میں وضو کر کے مسجد آیا، اللہ کے گھر میں آیا اور خالص نماز کے لیے آیا ہوں، نماز پڑھنے کے لیے وضو کیا ہوں، نماز پہلی صف میں یا مسجد میں آ کر نماز پڑھ رہا ہوں اور اللہ اکبر بول رہا ہوں. اللہ اکبر. وجہت وجہی، میں نے میرا چہرہ خالص تیری طرف رخ کیا، رخ تیری طرف کر رہا ہوں. یہ میں میرے منہ سے کہہ رہا ہوں. اعوذ باللہ میں اللہ کا نام، بسم اللہ میں اللہ کا نام، الحمدللہ میں اللہ کا نام، قل هو اللہ میں اللہ کا نام، اللہ اکبر رکوع میں جا رہے ہیں تو اللہ کا نام، سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ رہے ہیں تو اللہ کا نام. ہر جگہ پر، ہر اس میں اللہ 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 بول رہے ہیں. ابھی ہم کو یہ سوچنا ہے، اتنی مرتبہ میں میرے زبان سے اللہ کا لفظ لے رہا ہوں، اللہ اللہ بول رہا ہوں، کیا میری نماز میں مجھے اللہ کا استحضار ہے؟ مجھے تصور ہے کہ میں اللہ سے باتیں کر رہا ہوں، مجھے تصور ہوتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. تو میرے محترم بزرگوں، محترم سامعین، تو میری نماز کمزور ہے. اس نماز کو قوی بنانا ہے، اس نماز کو جاندار بنانا ہے، اس نماز کو خشوع اور خضوع والی بنانا ہے. اس کے لیے محنت کرنا ہے. کسی عالم کے پاس بیٹھ کر اپنی نماز کو صحیح کرنی پڑے گی. کسی صالح، کوئی جاننے والے کے پاس بیٹھ کر اپنی نماز کے اندر استحضار کو لانا پڑے گا، اللہ کے استحضار کو لانا پڑے گا، تاکہ میری نماز صحیح ہو جائے. نماز صحیح ہوگی تو ہم منکرات سے بچیں گے، فحش چیزوں سے بچیں گے. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی کا تذکرہ کیا کہ یہ نماز آپ کے ساتھ پڑھتا ہے اور پھر چوری کرتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کی خاصیت ہے کہ نماز اس کو عنقریب روکے گی. کہا کہ وہ چند دن نماز پڑھتا رہا، پھر وہ بری عادت سے باز آیا، چوری سے باز آیا، کیونکہ نماز کی خاصیت ہے. نماز اپنے پڑھنے والے کے لیے فحش اور منکر چیزوں سے روکتی ہے. اس لیے نماز کی ترغیب دی گئی، بچپن سے عادت ڈالی گئی نماز کی. فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین. بچوں کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں. نماز فرض نہیں ہوئی ہے لیکن ترغیب دی جا رہی ہے. پھر فرمایا وَاضْرِبُوهُمْ، ان کی پٹائی کرو. 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھیں تو ان کی پٹائی کرنے کے لیے کہا گیا ہے. کون حکم دے رہا ہے؟ رحمت للعالمین، سرتاپا بندوں پر رحم کرنے والا، بندوں سے محبت کرنے والا، بندوں کو چاہنے والا، یہ چھوٹے بچوں کو مارنے کے لیے کہہ رہا ہے. آخر کیا وجہ ہے؟ نماز فرض نہیں ہوئی ہے. 10 سال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو مارنے کے لیے کہہ رہے ہیں. کس وجہ سے کہہ رہے ہیں؟ کیا بات ہے آخر؟ آپ تو دشمنوں کو معاف کرنے والے، آپ تو آپ کی جان لینے کے لیے ایک عورت نے زہر دیا، اس عورت کا نام معلوم ہوا، اس عورت کو پکڑا گیا، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا معاف.
معاف کرو، چھوڑ دو اس کو چھوڑ دو۔ یہ ایسی رحیم صفت، ایسی کریم صفت، ایسی مشفقانہ صفت ہمارے حضور کے اندر تھی۔ آخر کیا بات ہے، کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں کہ بچوں کو مارو؟ تاکہ 15 سال کے بعد جب اس پر نماز فرض ہو جائے تو 7 سال سے 15 سال تک کا وقفہ 8 سال کا ہوتا ہے۔ اس 8 سال کے اندر وہ ایسا ٹرینڈ ہو جائے فرض ہونے کے بعد وہ نماز چھوڑنے کا تصور بھی نہ کرے۔ اس کے لیے کہا گیا ہے کہ بچپن سے بچوں کو عادت ڈالو نماز کی، تو بچپن سے جب عادت ہوگی تو وہ کسی حال میں بھی نماز نہیں چھوڑے گا۔ نماز کسی حال میں بھی معاف نہیں ہے، ہاں الا یہ کہ مرد پر ایک صورت میں نماز معاف ہے، جب وہ پاگل ہو جائے۔ جب وہ پاگل ہو جائیں تو اس پر نماز معاف ہے، ورنہ کسی حال میں بھی نماز معاف نہیں ہے۔ سفر میں بھی معاف نہیں ہے، کسی مشغولی میں بھی معاف نہیں ہے، یہاں تک کہ دشمن سے جہاد کر رہا ہے، جان جانے کا خوف ہے، اس وقت بھی نماز معاف نہیں ہے۔ ایسی قیمتی نماز، اس نماز کے ساتھ ہم کیا سلوک کر رہے ہیں، کس انداز سے پڑھ رہے ہیں، کیسی جلدائی میں پڑھ رہے ہیں۔ نماز کتنی سکون سے پڑھی جاتی تھی۔ حضرات صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ نماز کیسے پڑھتے تھے۔ تو اس لیے ہم اپنی نماز کو قیمتی بنائیں، ہم اپنی نماز کو خشوع اور خضوع والی بنائیں۔ وہ نماز ہم جب بھی ہمارے پاس کوئی مسئلہ آ جائے تو اس نماز کے ذریعے سے ہم اپنے مسائل کو حل کرنے والے بن جائیں، کیونکہ نماز ماسٹر کی ہے۔ یہ ہر ایک کو لگتی ہے نماز پڑھیں گے تو مسئلہ حل ہوگا، جو بھی مسئلہ آیا نماز کے ذریعے سے ہم اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں۔ یقین کے ساتھ ہم نماز پڑھیں گے تو محترم سامعین ہماری نماز اللہ قبول کریں گے اور ہمارے مسائل کو حل کریں گے۔ اور دوسری خاص بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری وصیت میں فرمائی کہ غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے لیے کہا۔ اس زمانے میں غلام ہوتے تھے، ان کے ساتھ ظلم ہوتا تھا، ان کے ساتھ زیادتیاں ہوتی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کر کے کہا ہے کہ غلاموں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو۔ غلام، پھر اس کی بعضوں نے تشریح کی ہے، اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ہاں، میں حاکم ہوں، میرا ایک غلام ہے، میرا ایک نوکر ہے، میں جیسے چاہے ویسے اس کے ساتھ پیش آؤں، نہیں، ہم کو ترغیب دی گئی ہے کہ ہم اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھے انداز میں پیش آئیں، ہم اپنے ماتحتوں کے ساتھ حسن سلوک کریں، یہ ہم کو ترغیب دی گئی ہے، یہ ہم سے کہا گیا ہے۔ بس اتنی بات سے میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس پر توجہ دیں گے اور اس کی فکریں کریں گے، نمازوں کا خاص اہتمام کریں گے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے کی عادت ڈالیں گے۔ تکبیر اولیٰ کے ساتھ پہلی صف میں نماز پڑھیں گے تو یہ نماز کل قیامت کے دن ذخیرہ بنیں گی، اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے۔ اللہ مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرمائیں، ہم سب کو اس پر عمل کرنا آسان فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق